وراثت شروع ہوگی، زندگی میں ہبہ ہوگا۔ اب وہ دوسری ٹرم اس کی طرف آ جائیں، وہ ہے وصیت۔ وصیت کے حوالے سے جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے جو مشکات میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر وارث کا حصہ رکھ دیا ہے، یعنی قرآن کے اندر۔ اب کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے وارث کے لیے کوئی وصیت کرے کہ یعنی یہ میرا بیٹا بڑا خدمت گزار ہے تو اس کو وہ حصہ تو ملے ہی ملے جو میرے مرنے کے بعد جائیداد میں سے ملنا ہے، اور کچھ میرا یہ فالتو جو چیز ہے یہ بھی اس کو ملے، نہیں، اس کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے۔ تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت ادر دین وارث ہوگی۔ مثلا کسی لے پالک بچے کو آپ وصیت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو آپ کا حقیقی نہیں ہے، تو آپ کی وراثت تو نہیں اسے ملے گی۔ کسی این جی او کو کر سکتے ہیں، کسی ایسے رشتہ دار کو کر سکتے ہیں جسے وراثت میں حصہ تو نہیں ملنا لیکن اس نے آپ کی بڑی خدمت کی بڑھاپے میں، کوئی آپ کا خادم ہے، تو آپ اسے وصیت کر سکتے ہیں اور 1/3 تک کر سکتے ہیں، جو آٹومیٹکلی ملنا تھا نا کسی کو اس سے بڑھ کر۔ اسی طریقے سے کسی کا بیٹا فوت ہو گیا تو اب پوتوں اور پوتیوں کو تو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا، تو دادا جو ہے اپنی زندگی میں اپنی بہو کے نام پہ، اپنے پوتے اور پوتیوں کے نام پہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے اور گفٹ بھی دے سکتا ہے 1/3 مال۔ یہ 1/3 کا فگر اس حدیث سے ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یعنی دونوں کتابوں میں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب میں زندہ نہیں بچ پاؤں گا، حالانکہ وہ اس کے بعد بھی تقریباً آپ سمجھ لیں 45 سال تک زندہ رہے ہیں، اور 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں سب سے آخری بدری صحابی جو فوت ہوئے وہ سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، بزرگوں کو تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب مرنے والے ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا تھا مرنے والوں لیکن نہیں مرے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی عیادت کرنے ہیں اور آپ نے بھی نہیں فرمایا کہ تم کو نہیں مرنا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں اپنا سارا مال جو ہے نا وہ ہدیہ کر دوں کسی نیکی کے کام میں، کیونکہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، ان کے ذہن میں ہوگا اس کی تو شادی ہو جانی ہے، اس کو کیا دولت کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے لا کا لفظ نہیں نکلتا تھا۔ بہت ہی کم مواقع پہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے لا کا لفظ بولا ہے جہاں بہت ضرورت پڑی ہے، اور ان میں سے ایک موقع یہ تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2/3 مال کر دوں؟ فرمایا لا، یہ زیادہ ہے۔ کہا آدھا مال؟ فرمایا لا۔ پھر کہا 1/3، تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے لیکن اس کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وصیت، ہبہ، یہ ساری چیزوں میں یہ بنیادی حدیث یہ ہے بخاری اور مسلم کی کہ 1/3 سے زیادہ نہیں کرنا۔ سارا کچھ ہی دے کے چلے جائیں گے تو پچھڑوں کو کیا ملنا ہے؟ اور یہی بات آپ علیہ السلام نے کی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان جو کچھ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے حتیٰ کہ ان کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے، یہ بھی اللہ کے حضور نیکی ہے۔ سعد بن ابی وقاص کو فرمایا، اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتی پھرے، اور جو تم اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے مرو گے نا تو وہ ثواب ہے۔ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور مولوی ان کو پٹی یہی پڑھاتے ہیں کہ یہ مدرسے نو لکھ دیو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کو لکھ دیا تو ثواب ہوگا اور اگر میری اولاد کو وراثت گئی تو ثواب نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی، اولاد کو بھی جائے گا تو ثواب ہوگا، ثواب تو ہونا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے 1/3 مال زیادہ سے زیادہ کی اجازت دی کہ اس کو تم وصیت کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں، 2/3 پچھڑوں کے لیے چھوڑ کے مرو۔ یعنی آپ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں خیرات کر کے چلا جائے۔